بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں سے پلی اور آپ میرا یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن عام طور پہ نون لیگ کے لیے بڑی باری دن ہوتا ہے۔ آخر کار ایک بندہ، اس کی آج سوچ کی، اس کی فکر کی اور اس کی جستجو کی جیت ہوئی۔ وہ کس طرح، یہ آپ لوگ کو میں بتاتا ہوں۔ دوسری بات، سسٹم آخر کار آج لڑکھڑا گئی۔ 75 سال سے جو اس کی پاور آ رہی تھی، اس کی جو وڈیرا پن بنا ہوا تھا، آخر کار آج اس کا شکست ہونے لگا۔ یہ کیا واجہ ہے، یہ بھی آپ لوگ کو بتاؤں گا۔ جبکہ دوسری طرف اڈیالہ جیل میں کل بہت بڑا دربار لگنے والا ہے۔ یہ 72 گھنٹے بہت اہم ہے۔ جبکہ تحریک انصاف کا احتجاج بھی آپ پورے پاکستان، ہر شہر، ہر نگر، ہر ڈگر میں احتجاج بھی ریکارڈ کی گئی ہے۔ جبکہ 8 ججز جو 12 جولائی کے فیصلے میں شامل تھے، ان لوگوں کا آج اپنا پاور شو کرنے کا اور ان کا جو ہتھوڑا چلا ہے، اس نے بڑوں کے ہوش ٹھکانے لگا دی۔ آئینی ترمیم آج ان لوگوں نے کمیٹی سے پاس کرنی تھی، لیکن سینٹ میں فورم پورا نہیں تھا اور لہٰذا یہ کل کے دن پہ 11 بجے پہ چلی گئی ہے۔ اب ہونا کیا ہے؟ سامعین کرام، میں آپ لوگ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا مخصوص نشستوں پہ 12 جولائی کو۔ الیکشن کمیشن کو یہ ہدایات دی گئی تھی کہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ مانیں، اس سے آپ 19-20 نہیں کر سکتے۔ اس کے بدلے میں ایاز صادق صاحب، جو قومی اسمبلی کا اسپیکر ہے، اس نے ایک لیٹر دیکھا الیکشن کمیشن کو کہ آپ آئینی پارلیمنٹ کے قانون آ گئے، لہٰذا آپ سپریم کورٹ کے قانون پہ کوئی عمل درآمد نہ کریں۔ اس طرح پنجاب کے اسمبلی کا بھی ایک خط آ گیا۔ اب الیکشن کمیشن بار اس پہ میٹنگیں بھی کر رہا تھا، 5-6 میٹنگیں ہوئی لیکن بے مقصود۔ آخر کار الیکشن کمیشن نے پھر سپریم کورٹ کے ساتھ رابطہ کیا کہ آپ اس کی تشریح کر لیں کہ پارلیمنٹ کا جو قانون آئے ہم اس کو فالو کر لیں یا آپ کے آرڈر کو فالو کر لیں۔ الیکشن کمیشن آرٹیکل 6 سے بھی ڈر رہے، اپنے آپ کو بھی بچا رہے اور نون لیگ کو بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے۔ اب اس سٹیج پہ جو 12 اور 7 کی جو ڈفرنس ہے یا 12 اور 7 کی جو کمی ہے، وہ پورا کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے باریک واردات ڈالنی تھی، اور جو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے نام پہ جن ایم این ایز کو غیر نوٹیفائڈ کیا تھا، ان کو پھر حکومت کو دینے کا عندیہ دیا تھا کہ تاکہ وہ اسی طرح یہ بندے حکومت کے حوالے کر لیں گے، وہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ آئین پاس کر لے گا اور پھر دیکھا جائے گا۔ لیکن سپریم کورٹ بھی بڑے تاب میں بیٹھے ہوئے تھے، اس ساری چیزوں کو، ساری صورتحال کو واچ کر رہے تھے۔ آج ان 8 ججز کا ایک تفصیلی فیصلہ آیا۔ اب حکومت پاکستان، اگرچہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جو منڈی لگانے کے لیے جو آرٹیکل اڑایا تھا، اب تو یہاں تک سوال بنتا ہے کہ ایک سینیٹر یا ایم این ایز کو
خریدنے کے لیے 100 کروڑ روپے کا اپر کی گئی، لیکن اب ایمینیز ان لوگوں نے بھی سٹینڈ لیا. یا میں آپ لوگ کو تھوڑا سا کریکشن کر لوں کہ ایمینیز کا عام طور پہ معاشرے کے ساتھ زیادہ تعلق ہوتا ہے، پاکستانی ووٹروں کے زیادہ تعلق ہوتا ہے، اور پھر ان لوگوں نے الیکشن پہ انہی ووٹروں کے پاس جانا ہوتا ہے، جبکہ سینیٹر اس کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں. سینیٹر کا یا سسٹم کے ساتھ اثر رسوخ ہوتا ہے، یا پارٹی قیادت کے ساتھ تعلقات ہوتا ہے، یا اپنے پیسوں کے بل بوتے پہ اپنے لیے سیٹ لے لیتے ہیں اور وہ سینیٹر بن جاتے ہیں. جبکہ ذرائع یہ بھی بتا رہے کہ اس وقت بھی پی ٹی آئی کا 3 سینیٹر ان کو توڑا گیا ہے، جو 2 کے پی کے سے اور 1 کوئی عورت ہے. اب ان کو پتہ ہی ہے کہ پی ٹی آئی اس کے بعد، ان کو خود پتہ چلا ہے کہ پی ٹی آئی اس کے بعد ہمیں سینیٹری کا سیٹ نہیں دیں گے. تو اس نے کہا کہ یہ 100 کروڑ روپے لے لیتے ہیں، لیکن وہ بھی مشکل ہے، کیونکہ ان لوگوں نے تو رہنا ہے اس معاشرے میں. اگر بیرون ملک بھی جانا ہو تو لوگوں کو تو ابھی پہچان ہے، پھر وہاں بھی ان کا جینا جی رنگ ہو جاتا ہے. اور ایمینیز کا بھی یہی حال ہے کہ نہ باہر جا سکتے، نہ ادھر رہ سکتے اور نہ پیسے لے سکتے. تو آخرکار ان لوگوں نے اتنی ظلم جبر اور زیادتی اور پستاتیت، قانونیت غیر قانونیت کے خلاف جو ہے نا ان لوگوں نے سٹینڈ لیا. اگرچہ ان کے بچوں کو اغوا کیا گیا، ان کے بیوی بچوں پہ ظلم کی گئی ہے، ان کے کاروبار ختم کی گئی ہے، بہت سے تکالیف برداشت کی، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے سٹینڈ لے لیا. اب سسٹم بھی اپنے آپ کو مات جو ان کو ملی ہے یا جو ان کو شکست ملی ہے وہ بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ 75 سال سے چل کے آ رہا. حکومتیں گئی، حکومتیں پھر بن گئی، لوگوں کو اغوا کی گئی، پھر ان کی اپیلوں پہ پھر ان لوگوں کو اپنی سیٹوں پہ بٹھا دیا. لیکن اس بار حکومت کو بھی اور خاص طور پہ طاقتور لوگوں کو بھی یہ اندازہ ہوا کہ اس وقت ہمارا دال گلنے والا نہیں ہے. اب جبکہ الیکشن کمیشن نے یہ جو 41 بندے تھے جو سنی اتحاد میں گئے تھے اور پھر ان کو حکومت سے توڑ کے پھر ان کو آزاد ڈکلیئر کیا تھا، اب الیکشن کمیشن یہی کارروائی کرنے والے تھے کہ یہ پھر حکومت کے جولی میں ڈال دیتے اور اس طرح وہ آئینی ترمیم کر لیتے. کیونکہ فیصل واڑہ بھی بڑے اعتماد سے کہہ رہا تھا کہ آئینی ترمیم ہو جائے گی، باقی بھی اور سینیٹر سارے ایم این ایز ایم پی ایز پریس کانفرنس سے کر رہے تھے کہ ہو جائے گی. اب بات یہی بنی کہ سپریم کورٹ کی واچ تھی. اب سپریم کورٹ کی تفصیلی 2 پیجوں والی تفصیلی فیصلہ آ گیا، اور اس میں سب سے پہلے جو لکھا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن ہر صورت پہ سپریم کورٹ کی فیصلے پہ عمل درآمد کرے گی. ایک تو یہ. دوسرا، جو آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ اسمبلی نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی تھی اور اس کے بل بوتے پہ پھر ان کو سپیکروں نے خط لکھے تھے. اس نے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں 8 ججز نے یہ بھی لکھا کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ ہمارے پہلے کیے گئے فیصلے پہ اثر انداز نہیں ہوگا. اب پھر حکومت کے بھی دانت اسی جگہ پہ رک گئے، الیکشن کمیشن کے بھی دانت اسی جگہ پہ رک گئے. جبکہ دوسری طرف اب مولانا صاحب بھی بڑا سرگرم ہے اور وہ بھی آئینی بینچ کے حق میں، لیکن آئینی عدالت کے حق میں نہیں، کمیٹی کے حق میں، لیکن سینیارٹی کے اوپر جونیارٹی کو وہ ترجیح نہیں دیتا. 65 سال کی عمر کے حق میں
لیکن 68 سال کے ججز کی عمر کے حق میں نہیں ہے۔ اب پی ٹی آئی کے کچھ ان باتوں پہ تو ان کو یقین آ گیا، ان کے کچھ نہ کچھ تحفظات ہیں، لیکن سب سے اہم بات جو وہ بار بار کر رہے کہ ہم عمران خان صاحب کے مشورے کے بغیر کچھ بھی نہیں کر پاتے اور نہ کچھ کر سکتے۔ اب بلاول صاحب بھی کہہ رہے کہ میرا کوئی پروگرام بنا لے تاکہ میں عمران خان صاحب سے ملوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات کے خواہش مند ہیں، اور پی ٹی آئی کی آزاد قیادت جو باہر ہے وہ بھی عمران خان صاحب سے مل کر جو گائیڈ لائن عمران خان صاحب دیں گے اس کے اوپر پھر یہ حکومت اور مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی یا پیپل پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے۔ لیکن یہ 72 گھنٹے بہت اہم ہے، کیونکہ ایک طرف حکومت کے اہلکار کہہ رہے کہ یہ آئینی ترمیم ہم کر لیں گے، لیکن دوسری طرف 7-8 کی ابھی تک کوئی فگر پوری نہیں ہوئی۔ اختر منگل صاحب بھی باہر سے آ رہے، ان کے جو سینیٹروں پہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے وہ بھی بار بار اس کا اظہار کر رہے۔ کیا حکومت کوئی باریک واردات کرنا چاہتے ہیں یا واقعی حکومت کے پاس نمبر پورے؟ جبکہ دوسری طرف تحریک انصاف کا احتجاج جمعے کے بعد تحریک انصاف نے پورے پاکستان میں کال دی تھی کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے، اور کے پی کے میں تو بالکل لوگ ہی لوگ ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر صوبے میں اور ہر چوراہے پہ اور ہر گلی میں لوگ نکل آئے۔ لیکن اسلام آباد میں زیادہ زور اس لیے نہیں تھا کہ ابھی تک یہاں کی سیکورٹی ہائی الرٹ ہے، شنگھائی تنظیم کے لیے آرمی اور رینجرز کو بلایا۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پنجاب کا جو حالات ہے، جو اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جو احتجاج ہے، جو پروٹیسٹ ہے، ایک طرف حکومت اس کو ڈینے کر رہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، اس کا الزام بھی براہ راست یا بالواسطہ پی ٹی آئی پہ لگا رہے، لیکن حکومت پنجاب ہوش کے ناخن لے ہی لے کہ اس معاملے کو وہ مس گائیڈ کر رہے، اور یہ ہمارے معاشرے کے لیے اور پاکستان کے لیے سود مند ثابت نہیں ہوگا۔ جبکہ آئینی ترمیم کا کل 11 بجے پھر سینٹ کا ایک اجلاس ہے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا یہ آئینی ترمیم ہو پائے گی یا نہیں، اگر ہوگی تو کس نوعیت کی ہوگی، اور اگر نہیں ہوں گی تو کس وجہ سے نہیں ہوں گی، یہ تو کل آپ لوگ کو پتہ چلے گا۔ لیکن آخر کار یہاں یہ بات آیا ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی جیت ہو گئی ہے، عمران خان صاحب کی سوچ کی جیت ہو گئی ہے، اور عمران خان صاحب جو اکیلا بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، پورے سسٹم کو اس نے مات دے دی، اور یہ آئینی ترمیم عمران خان صاحب کے بغیر نہ ہو سکتا ہے نہ کوئی کرا سکتا ہے جب تک اس کی رضامندی نہ ہو، اور اس کی رضامندی کے لیے اب بڑے بڑے ان کے پاؤں جا کے پڑیں گے، ان کی منتیں کریں گے۔ لیکن سب سے جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ آئینی ترمیم پہ دن گزر جائیں گے اور حکومت کو مجبوراً منصور علی شاہ صاحب کی نوٹیفیکیشن کرنی پڑے گی، کیونکہ منیب اختر اور منصور علی شاہ صاحب کو حکومت چاہتے ہے کہ اس کو ہم بائی پاس کر کے نعیم افغان صاحب کو آگے لے کے آئیں، لیکن اس طرح مولانا صاحب بھی ماننے کے لیے کسی صورت بھی تیار نہیں، پی ٹی آئی کا بھی قیادت کسی صورت اس چینجنگ کو تیار نہیں ہے، جبکہ نون لیگ کے اندر جو اپنے سینیٹر اور ایم این ایز ہے وہ بھی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا، عدالتی سپریم کورٹ کا پورا نظام عدالت درہم ہو جائے گا، اور دوسری طرف جو فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے، آئینی فوجی جوڈیشری عدالتوں کا، وہ تو کسی صورت بھی کوئی بھی پارٹی
اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. تو اب الیکشن کمیشن ان کی بھی ٹینشن بڑھ گئی ہے. جسٹس پائیزیسا صاحب کو اپنی نوکری کی جو ایکسٹینشن تھی وہ بھی ٹینشن اس کو پڑ گئی ہے. اب وہ اس کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی. جبکہ حکومت کو بھی اس چیز کی فکر ہے اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ گئے تو ہماری حکومت تو ڈماڈول ہے, کیونکہ پھر الیکشن کی انکوائری ہو جائے گی اور پھر یہ ساری سیٹیں جو ہم 20 سیٹیں ایکچوئل جیت چکے ہیں, اس کے بعد تو سارے پام 47 والے سیٹیں ہمیں جو ہمارے جولی میں ڈالی گئی ہے وہ ہم سے نکل جائیں گے اور پھر پورے دنیا میں ہماری رسوائی ہوگی. تو ان کو اس چیز کی فکر لگی ہوئی, لیکن آنے والا وقت یہ بتائے گا کہ کیا کون ٹھیک ہے اور کون غلط. نیکسٹ ولاگ میں کچھ اور اہم انکشافات آپ لوگ کے ساتھ رکھوں گا. اس ٹائم تک اپنا اور اپنے چینل کا خاص خیال رکھیں. مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.